اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول جو ہے وہ فراہم کریں۔ جس طرح والدین گھر بناتے وقت اس بات کا التزام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ وہ شہر کے اندر روڈ پر ہو، کالج، پارک نزدیک ہوں، اچھا اور صاف ستھرا ماحول ہو، اسی طرح انہیں مناسب دینی ماحول بھی دیکھنا چاہیے کہ مسجد قریب ہو، وہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ کوئی سینما ہاؤس یا منی سینما ہاؤسز قریب ہوں، وہاں آوارہ لوگوں کے اڈے نہ ہوں، اخلاقی اعتبار سے ماحول گندہ نہ ہو، اس لیے کہ بچے اپنے ماحول سے ضرور اثر قبول کرتے ہیں۔ بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے نیک ماحول فراہم کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو، جو اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا رہی تھیں، لے آئے اور ان دونوں کو گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس بڑے درخت کے قریب مسجد کے بلائی حصے میں بٹھا دیا، جہاں اب آب زمزم ہے، اور تب مکہ میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا اور خود ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا رخ کیا، یہاں تک کہ وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے جہاں وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ویران جگہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ وہاں پہ وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دنیاوی آسائشوں سے، سہولتوں سے اور وسائل رزق کے وسائل سے خالی جگہ تھی۔ اس سرزمین میں اپنی اولاد کو صرف اس لیے آباد کیا کہ وہ آپ کی عزت والے گھر کے پڑوس میں نماز قائم کر سکیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دینی ماحول کا بندوبست کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی ایسی جگہوں کو پسند فرمایا جو اس کے پاکیزہ گھر کے قریب تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو جگہ کے انتخاب میں اسکول، کالجز، ہاسپٹلز اور شہری سہولتوں کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن مسجد، مدرسہ، دینی ماحول کو یکسر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اولاد کو دنیاوی تعلیم تو خوب دلوا دیتے ہیں، مگر وہ دین سے بالکل واقفیت نہیں ہوتے، ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بچے دین اور شریعت سے بیزار و بیگانہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر معمولی کوئی ناظرہ خوانی ہو بھی جائے تو بھی اسلام کی اہمیت اور ان کی تعلیمات اور ہدایات اور احکام اور مسائل کی معرفت سے غافل رہتے ہیں وہ بچے، اور ان کے اندر اسلامی شعور و فکر پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے بچے اسلامی مزاج سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں، بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد غیر اسلامی ماحول، غیر اسلامی تربیت اور تہذیب کی جو ہے وہ پسندیدہ ہو، اس کو ماحول اچھا لگتا ہے وہ، اور والدین اور ماں باپ اس پر خاموش رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بروز آخرت، بروز محشر سخت احتساب ہوگا اور بڑا سخت مواخذہ ہوگا۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو اسلامی ماحول مہیا کریں۔